مکے کے رہنے والے لوگ اپنے گھر سے احرام باندھیں گے، مسجد عائشہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مکے کا رہنے والا شخص بار بار عمرہ ادا کر سکتا ہے۔ ہاں جی، جو مکے کا پرماننٹلی رہنے والا ہے یا 19 دن سے زیادہ کے لیے مکے میں آیا ہوا ہے تو وہ بھی وہاں پر مقیم تصور ہوگا، تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے جا سکتا ہے، مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل ہل کے لیے ان کا اپنا گھر ہی جو ہے وہ میقات ہے۔ مرزا نے کئی ساری ویڈیوز میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس کا گھر مکہ میں ہے یا جو مکہ میں ٹھہرا ہوا ہے، مقیم ہے، وہ اگر عمرہ کرنا چاہے تو عمرے کا احرام وہ اپنے گھر سے ہی باندھ سکتا ہے، مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ مسئلہ سراسر پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ مکہ میں رہنے والا اگرچہ حج کا احرام مکہ سے ہی باندھے گا، اپنے گھر سے بھی باندھ سکتا ہے، لیکن عمرے کے احرام کے متعلق پوری امت کا اتفاق ہے کہ عمرے کا احرام حرم کی حدود کے اندر نہیں باندھا جا سکتا، بلکہ عمرے کے احرام کے لیے ضروری ہے کہ حرم کی حدود سے باہر نکل کر عمرے کا احرام باندھا جائے، چاہے مسجد عائشہ چلے جائیں یا کسی اور طرف چلے جائیں، بہرحال حرم کی حدود سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ حرم کی حدود کے اندر عمرے کا احرام نہیں باندھا جا سکتا، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ تو ایک طرف پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ عمرے کا احرام مکہ کے اندر حرم کی حدود کے اندر نہیں باندھا جا سکتا، یہ جائز نہیں ہے، اور دوسری طرف مرزے نے مسئلہ یہ بتایا کہ مکہ کا رہائشی یا جو باہر کا آدمی مکہ میں ٹھہرا ہوا ہے، مقیم ہے، وہ عمرے کا احرام مکہ سے اپنے گھر سے باندھ سکتا ہے۔ مرزا نے یہ مسئلہ پوری امت کے اجماع کے خلاف بتا کر پتہ نہیں کتنے لوگوں کے عمرے خراب کیے ہوں گے، حالانکہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ عمرے کا احرام مکہ میں نہیں باندھا جا سکتا۔ مرزا خود بھی اجماع کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے، بطور نمونہ کے ایک حوالہ ہم پیش کر دیتے ہیں۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی، یہ تو اجماع سے ثابت ہے، تو ہم نے کہا تھا اجماع سے بھی ثابت ہے، اجماع کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن حدیثیں بھی موجود ہیں، اور جب امت میں کوئی دوسری رائے نہ ہو تو اجماع سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے چند ایک حوالے پیش کرتے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ عمرے کا احرام مکہ میں نہیں باندھا جا سکتا۔ حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، لیکن عمرے کا احرام مکہ میں نہیں باندھا جا سکتا، چاہے مکہ میں رہنے والا کوئی آدمی ہو، چاہے کوئی بحر والا ہو، کوئی بھی ہو، عمرے کا احرام مکہ میں باندھنا جائز نہیں، بلکہ عمرے کے احرام کے لیے حرم کی حدود سے باہر جا کر عمرے کا احرام باندھنا پڑے گا۔ کتاب کا نام ہے الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ مکہ کا رہنے والا اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرم کی حدود سے باہر ہل کی طرف جائے اور وہاں سے احرام باندھ کر آئے۔ ہل سے حرم کی حدود کے اندر احرام نہیں باندھ سکتا عمرے کا۔ البتہ مکہ کا رہنے والا اگر حج کرے تو حج کا احرام وہ اپنے گھر سے باندھے گا۔ 5ویں صدی کے مشہور مالکی فقیہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تعریف مرزا بھی کرتا رہتا ہے، ان کی کتاب ہے الاستذکار، اس میں انہوں نے لکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات کی ہے کہ مکہ کا رہنے والا آدمی احرام نہیں باندھے گا جب تک کہ حرم کی حدود سے باہر نہ نکل جائے، ہیل میں جا کر یعنی حرم کی حدود سے باہر نکل کر پھر احرام باندھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کر کے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر علماء کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور جگہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء کے نزدیک عمرہ صحیح نہیں ہے مگر ہیل سے، یعنی حرم کی حدود سے باہر جا کر، چاہے عمرہ کرنے والا مکی ہو یا غیر مکی، یعنی مکہ کا رہنے والا ہو یا باہر سے آیا ہوا ہو، کسی کے لیے بھی عمرے کا احرام حرم کے اندر، حرم کی حدود کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ حرم کی حدود سے باہر نکل کر عمرے کا احرام باندھنا پڑے گا، اور یہ مسئلہ تمام علماء کے نزدیک ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور شرح فتح الباری، جس کے متعلق مرزا بھی کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین شرح ہے بخاری کی، اس میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمرہ کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نکل کر ہیل میں جا کر احرام باندھے اور پھر عمرہ کرے۔ پھر اس کے بعد محب طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مکہ کو عمرے کا میقات کسی عالم نے بنایا ہو، کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے، یعنی امت میں کسی بھی عالم نے عمرے کا میقات مکہ کو نہیں بنایا، جبکہ مرزا عمرے کا میقات مکہ کو بنا رہا ہے۔ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ہے العدہ شرح العمدہ، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اہل مکہ یعنی مکہ والے لوگ، مکہ کے رہنے والے لوگ حج کا احرام مکہ سے باندھیں گے، عمرے کا احرام وہ ہل میں جا کر باندھیں گے، یعنی حرم کی حدود سے باہر نکل کر۔ اور آگے لکھتے ہیں لا نعلم فی ھذا خلافا، اس میں کوئی اختلاف ہمیں معلوم نہیں ہے، یعنی تمام علماء کا یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ عمرے کا احرام مکہ والے لوگ مکہ میں نہیں، حرم کی حدود میں نہیں، بلکہ حرم کی حدود سے باہر جا کر باندھیں گے۔
ابن قطان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاقناع جو اجماعی مسائل پر لکھی گئی ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ کوفی ہو یا کوئی اور ہو جو مکہ میں آ کر ٹھہرا ہوا ہو، ایسے لوگ عمرے کا احرام مکہ سے نہیں باندھ سکتے، بلکہ عمرے کا احرام ہل سے باندھنا پڑے گا، یعنی حرم کی حدود سے باہر نکل کر۔ بہرحال حوالے تو اور بھی بہت سارے پیش کیے جا سکتے ہیں، ان چند حوالوں سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ چاہے مکہ کا رہنے والا کوئی ہو، چاہے باہر سے آیا ہوا ہو، عمرے کا احرام مکہ سے نہیں باندھا جا سکتا۔ عمرے کے احرام کے لیے حرم کی حدود سے باہر جانا پڑے گا۔ مسجد عائشہ بھی حرم کی حدود سے باہر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ مسجد عائشہ میں جائیں، بلکہ حرم کی حدود سے باہر کسی بھی طرف نکل جائیں، حرم کی حدود سے باہر جانا ضروری ہے، اور حرم کی حدود سے باہر جا کر عمرے کا احرام باندھنا یہ ضروری ہے۔ حرم کی حدود کے اندر، مکہ کے اندر عمرے کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ تو مرزے نے اجماع کے خلاف یہ مسئلہ بیان کر کے بہت سارے لوگوں کے عمرے خراب کیے ہیں، اس لیے مرزے پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس مسئلے سے رجوع کرے، اعلانیہ توبہ کرے، اور اپنی یہ ویڈیو جس میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے اپنے فتوے اور اصول پر چلتے ہوئے اس کو ڈیلیٹ کرے۔ آخر میں ایک وضاحت کرنا بھی ضروری ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1524 اور 1526، ان میں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں گے۔ تو اس حدیث کے متعلق علماء نے، محدثین نے، اسی طرح فتح الباری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث حج والوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی جس نے حج کرنا ہو، حج کے احرام کے متعلق یہ حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری میں کئی جگہ ہے، مثلا 1561 اور 1762 وغیرہ وغیرہ، تو اس میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمرہ ایک فوت ہو گیا تھا، تو عمرے کی قضا کرنی تھی، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان کو تنعیم مقام میں لے جاؤ، وہاں سے احرام بندھوا کے لے آؤ۔ تنعیم جو مقام ہے وہ حرم کی حدود سے باہر ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمرہ کرنا تھا، عمرے کا احرام باندھنا تھا، عمرے کے احرام کے لیے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے حرم کی حدود سے باہر بھیجا۔ تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حج کا احرام مکہ کا رہنے والا وہ تو مکہ سے ہی باندھے گا، اپنے گھر سے باندھے گا، لیکن عمرے کا احرام چاہے وہ مکہ والا ہو یا مکہ میں ٹھہرا ہوا ہو، کوئی بھی ہو، عمرے کا احرام حرم کی حدود سے باہر جا کر اس کو باندھنا پڑے گا، جس طرح کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے حرم کی حدود سے باہر بھیجا تھا۔ باقی تنعیم جگہ کوئی مقصود نہیں ہے، حرم کی حدود سے باہر کسی بھی جگہ جا کر عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔